سبت پیمبر سے ہوا ہے ثابت، اب بھی جاری ہے زمانے میں سفر زینب کا، اب بھی جاری ہے زمانے میں سفر زینب کا، اب بھی دربار سے خطبوں کی صدا آتی ہے، اب بھی دربار سے خطبوں کی صدا آتی ہے۔ حاکم شام کو ہے آج بھی ڈر زینب کا، حاکم شام کو ہے آج بھی ڈر زینب کا، یہ الگ بات ہے توحید کے قائل ہے سبھی، یہ الگ بات ہے توحید کے قائل ہے سبھی۔ کلمہ پڑھتے ہیں عزادار مگر زینب کا، کلمہ پڑھتے ہیں عزادار مگر زینب کا، یہ جو اسلام کی رگ رگ میں لہو دوڑتا ہے، یہ جو اسلام کی رگ رگ میں لہو دوڑتا ہے، اس میں شامل ہے محب خون جگر زینب کا۔ اور اب میں ملتمس سے جناب خطیب ولایت علی جناب علامہ سید کمال حیدر رضوی صاحب سے ان کی آمد سے قبل مل کر نعروں کا جواب دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سب مل کے نعرہ قلم نے جس کو سنا کا خطیب لکھا ہے، قلم نے جس کو سنا کا خطیب لکھا ہے، ہر انقلاب کا اس کو نقیب، ہر انقلاب کا اس کو نقیب لکھا ہے۔ مٹا کے ساری عبارت گناہ کر کے ثواب، مٹا کے ساری عبارت گناہ کر کے ثواب، سخی حسین نے حر کا نصیب لکھا۔ پنجابی جب تگڑے ہو گئے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، آزادی دے ہر دشمن تے لعنت۔ ٹھیک ہے، آ جائیے گا میرے ساتھ۔ صلوات۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ حسین ابن علی کو آج تم پرسہ دینے آئے، تو سنو۔ لما دخل علی بن الحسین وحرمه على يزيد وجيء براس سيد الشهداء عليهم السلام وجعل في تشت
ويقول ليت أشياخي ببدر شهدوا ليت أشياخي ببدر شهدوا ووقع الخزرج بالوقع الأصل لعبت هاشم بالملك فلا جاء ملك ولا وحي نزل فقالت العقيلة زينب بنت علي عليه السلام بالصوت الحزين تقرأ القلوب وحسينا تمہارے رولے پر کوئی پابندی نہیں ہے، جو سمجھ گئے ان کی آوازیں بلند ہے۔ اب ترجمہ سنتے چلو۔ میں نے آج جس منزل سے مجلس کو شروع کیا ہے، چاہتا ہوں کہ میرے بچے اسے یاد رکھیں۔ اب لفظ با لفظ ترجمہ سنتے چلو۔ شرابات میں لما دخل علی الحسین وحرمہ علی یزید، جب لٹا ہوا قافلہ سید سجاد لے کر دربار یزید پہ داخل ہوئے، وجیہ براس سید الشہداء، اور حسین کا سر لایا گیا۔ بس میرے پاس جگر نہیں ہے کہ میں ترجمے کا حق ادا کر سکوں۔ وجعل في الطشت حسین ابن علی کے سر اقدس کی طشت میں وجعل يلبس بمخصرة سنایا ہو۔ یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس نے بے ادبی کی، اور بے ادبی کرتے ہوئے کچھ شعر پڑھے۔ لعبت
हाशिम बिल मुल्क फला जा मलक वला वह्युल नज़ल। बनी हाशिम ने तो इक़्तिदार का माज़ल्ला भोग रचाया था, खेल खेला था। न वही आई थी न मलक उतरा था। लय ताशियाफी में बदरी शहदूं। आज मेरे पुरखे मौजूद होते तो देखते कि मैंने बदर का इंतकाम ले लिया। उस वक्त कालत अल अकीलत ज़ैनब बिन्त अली, अली की बेटी की आवाज दरबार में बदल गई। बिस्सौतिल हज़ीर। शिया सुन्नी उलमा ने उस पूरे वाक़े को लिखा, हवाले सुन लेना भी आगे तकरीर पर, पहले सुन लो इबारत। बिस्सौतिल हज़ीर, ज़ैनब की आवाज पे इतना कर्ब था तकरउल कुलूब के कलेजे फट गए। इतना कर्ब ज़ैनब की आवाज। और ज़ैनब कुबरा ने पहला लफ्ज़ जो कहा वो कहा वाह हुसैना। वाह हुसैना या हबीब रसूलुल्लाह। ये आज मेरे मातमदार दोस्त बैठे सिपहर से मातम हो रहा है। याद रखना ये दो जुमले मेरे याद रखना कि करबला में आशूर के बाद ये या हुसैना की आवाज अली की बेटी की देर है। और मदीने में जब कत्ल सैयद शुहदा की खबर पहुंची है तो जिसने सबसे पहले वाह हुसैना कहा है वो अब्बास की मां है। ज़ैनब ने कहा वाह हुसैना या हबीब रसूलुल्लाह या सिद्दीक़ रसूलुल्लाह या इब्न फातिमा ज़हरा। ज़ैनब की इस आवाज का बुलंद होना था कि दरबार पर सन्नाटा छा गया। लोग रो भी रहे थे, गिरिया भी था। सुनने वालों पर उस आवाज ने ये असर किया था और लोग चाहते भी थे कि सुने के कहने वाला क्या कह रहा है। फ़क़ारत अला क़दमैहा, अपने पाए अक़दस पर असीरी के आलम में। ये आखिर में सुनाऊंगा तकरीर की कि असीरी क्या थी। अपने पाए अक़दस पर असीरी के आलम में अली की बेटी बुलंद हुई। और उसके बाद कालत, शहजादी ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो आलमीन का परवरदिगार है। सदक़ल्लाहु व रसूलुहु। अल्लाह भी सच्चा है, उसका रसूल भी सच्चा है। या यजीद, यजीद अज़लंता अल अखस्ता अख्तार अल अर्ज़ व आफ़ाक़ अस्समा। यजीद, क्या तू ये समझ रहा है कि तूने हम पर ज़मीन के किनारे हमारे लिए काट दिए और आसमानी के रास्ते हम पर तंग कर दिए, हमें कत्ल करके। क़ाल अल्लाह, ये आयत इस फिक्रे से पहले सुब्ह काला, ये कुरान है। सुब्ह काला आक़िबतल लज़ीना असासू अल-कज़्ज़बू बिआयातिना। तर्जुमे को महफूज कीजिएगा। वकानु बिहा यस्तहज़िऊन। हाँ, अल्लाह भी सच्चा है, उसका रसूल भी सच्चा है। जो कुरान ने कहा कि फिर हमने
برائی کرنے والوں کو پکڑا اور ان کا انجام برا ہوا. برائی کرنے والوں کا انجام برا ہوا. اس بات پر برا ہوا کہ وہ خدا کی آیتوں کو جھٹلا دیا. اس بات پر برا ہوا کہ وہ خدا کی آیتوں کی تکذیب کرتے تھے. پہلا لفظ آیت کا قرآن کا خود دیکھا. دوسرا لفظ وَقَالُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ. اور اس بات پر برا ہوا کہ وہ آیات الہی کا مذاق اڑاتے تھے, تبصر کرتے تھے, استہزاء کرتے تھے آیات الہی سے. اس بات پر ان کا انجام برا ہوا. تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو نے قتل کر کے ہمارے گھرانے کے مردوں کو اور ہمیں اسیر کر کے ازللتا, تیرا یہ گمان ہے الاخذت اقطار الارض کہ تو نے زمین کے کنارے ہمارے لیے کاٹ دیے اور ہماری دسترس سے لے لیے. وآفاق السماء, اور آسمانوں کے راستے ہم پہ تنگ کر دیے. یہ بول کون رہا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. جملے محفوظ کرتے چلیے. یہ کون بول رہا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ علی کی بیٹی ہے, یہ صاحب سلولی کی بیٹی ہے, خطیب منبر سلولی کی بیٹی ہے, یہ عالم علم لدلی کی بیٹی ہے, یہ ولی العالمین کی بیٹی ہے. یہ اس وقت وہ ہستی کلام کر رہی ہے جو بھرے دربار میں کھڑے ہو کر یہ کہہ سکتی ہے علی کی بھی بیٹی ہوں, نبی کی بھی بیٹی ہوں. مجھے معلوم ہے ہمارے یہاں بہت سے سننے والے بہت سی چیزوں کو سمجھنے میں بعض اوقات دیر لگا لیتے ہیں. زینب یہ کہہ سکتی ہے دربار میں کھڑے, اور یہ حق ہے زینب و ام کلثوم کا کہ اس وقت وہ کہے کہ میں علی کی بھی بیٹی ہوں, نبی کی بھی بیٹی ہوں. آپ کو کیوں حیرت ہوئی؟ مباہلے کی آیت سے حسن و حسین نبی کے بیٹے ہیں. مباہلے کی آیت سے حسن و حسین نبی کے بیٹے ہیں, زینب و ام کلثوم نبی کی بیٹی ہے. اس سے پہلے کہ خطبے کو آگے بڑھا محفوظ کرا دوں تاکہ میرے بچے یہ یاد رکھیں اور یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو خطبہ شہزادی کا دربار دمشق کا آپ کو سنایا جا رہا ہے, یہ اس کے فقرے کہیں بھی سنائے جائے, اس کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف شیعہ مسلک میں نقل ہوا. دربار دمشق میں علی کی بیٹی خطبہ دے رہی ہے. اس وقت وہاں پر اس خطبے کو یاد رکھنے والے اور محفوظ کرنے والوں نے اسے محفوظ کیا. اب حوالہ بھی سنیے, میں کچھ ایسے حوالے آپ کو یاد دلا دوں اور محفوظ کرا دوں کہ جو بچے ہمیشہ یاد رکھیں, ابتدا سے بھی, آخر سے بھی, درمیان سے بھی. اس خطبے کو تواریخ میں مختصراً تفصیلاً بہت سے مورخین نے بھی نقل کیا, محدثین نے بھی نقل کیا, اس کے علاوہ عربی ادب کی کتابوں میں نقل ہوا. سب سے پہلے جو حوالہ یاد رکھیے گا 220 ہجری میں ابی طاہر ابن تیفور, جن کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے, عالم اہل سنت ہے, 220 ہجری. 220 ہجری کا مطلب ہے کہ علی نقی کا زمانہ ہے. اس زمانے میں کتاب لکھی جا رہی ہے بلاغات النساء, عرب کی عورتوں کے بلیغ کلام. اس میں وہ ماں اور بیٹی دونوں کا خطبہ نقل کر رہے ہیں. دھیمے دھیمے اس کو محفوظ کیجئے. ماں اور بیٹی دونوں کا خطبہ نقل کر رہے ہیں. یہ ہو گیا آغاز کا حوالہ.
آخر کا حوالہ ابھی کا سن لیجئے. دمشق کے بہت بڑے دانشور مورخ عالم اور بڑی کتابیں لکھنے والے رضا کہالہ جو 1987 میں رحلت پاتے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی اعلام النساء، اسلام کی تاریخ کی قابل قدر خواتین. اس میں جناب زینب کے ذات گرامی سے متعلق جو چیپٹر لکھا، اس میں اس خطبے کو نقل کیا. تو وہ اول کا حوالہ، یہ آخر کا حوالہ، درمیان میں بہت سے حوالے ہیں. نقل کرنے والے اسے نقل کر رہے ہیں اور گفتگو کر رہی ہے علی کی بیٹی. دربار خالی نہیں ہے، بھرا ہوا ہے اور حاکم سامنے ہے. ایسا دربار کہ جہاں مردوں کو بولنے کی ہمت نہ ہو، جہاں مردوں کو بولنے کی ہمت نہ ہو، وہاں ایک آزاد نہیں، آزاد نہیں، اسیر بیوی کلام کرے اور ایسے میں دربار میں سنگاٹا ہو جائے. اور یہ جو خطبہ ہے یہ پہلا خطبہ نہیں ہے. ایک خطبہ 11 محرم کو میدان کربلا میں دے کے آ رہی ہے، وہ مختصر سا ہے. پھر دوسرا خطبہ بازار کوفہ میں دیا ہے. توجہ کیجئے گا، سناٹے کا ایک مطلب اور سمجھا دوں. بازار کوفہ میں جب علی کی بیٹی خطبہ دے رہی تھی تو کوفہ وہ شہر ہے جہاں 5 برس اپنے اقتدار کے زمانے میں علی خطبے دے رہے تھے. تو کوفے کے در و دیوار کی سماعت میں علی کا لہجہ تھا. تو سنے ہوئے لوگ بھی گھروں سے نکل کے آ گئے. کیا علی آ گئے؟ کیا علی آ رہے ہیں؟ یہاں تک تو آپ نے سن لیا اور آپ سنتے ہیں، لیکن ایک منطقی نتیجہ ہے جس پہ کسی نے غور نہیں کیا. اگر کوفے کے بازار میں یہ بات مشہور ہو چکی کہ عقیلہ بنی ہاشم کے خطبہ دیتے وقت یہ گفتگو تھی کہ کیا علی آ گئے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوفے سے یہ خبر شام نہ پہنچی ہو؟ کچھ کہہ رہا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوفے سے یہ خبر شام نہ پہنچی ہو؟ تو علی آ گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ لہجہ علی کا، آواز علی کی. اب جو سمجھے گا وہ سمجھے گا، جس کے پیش نظر تاریخ ہے. ادھر سجاد کھڑے ہیں، ادھر زینب کھڑی ہے. دربار دمشق میں یہ نام علی کا، یہ صورت علی کی، وہ لہجہ علی کا، وہ آواز علی کی. یزید علی آ گیا، روک لے. صلوات بھی پڑھی ہے. ایسے نہیں، بلند آواز سے صلوات. یہ نام علی کا، یہ صورت علی کی، یہ لہجہ علی کا، یہ آواز علی کی. اور دمشق کو یہی خطرہ تھا
کہ کہیں علی نہ آ جائے. دبش کو یہی خطرہ تھا کہ علی نہ آ جائے. اس سے پہلے کہ اگلے فقرے خطبے کے آپ کے حوالے کروں، جہاں روکا ہے پہلے وہ فقرہ سمجھا دوں. کیا تو سمجھتا ہے کہ ہمارے گھر کے مردوں کو قتل کر کے اور ہمیں اسیر کر کے تو نے ہم پر زمین کے کنارے کاٹ دیے اور آفاق کے راستے بند کر دیے؟ مطلب کوئی سمجھا کہ زینب نے کیا کہا؟ زینب کا چیلنج کوفے کے منبر سے دمشق کے خطبے تک صدیوں پہ محیط ہو گیا. تو سمجھ رہا ہے کہ زمین کے کنارے ہم پر کاٹ دیے اور آفاق کے راستے ہم پر سماوات کے بند کر دیے؟ ہم پر کوئی کیا راستے بند کرے گا؟ ہمارے باپ ہی نے تو کہا تھا جیسے زمین کے راستے بتاؤں ویسے آسمان. جیسے زمین کے راستے بتلاؤں ویسے آسمان کے. اور اب جب اس منزل پر آ گیا تو ایک حق رکھتا ہوں کہ آپ سے سوال کروں. سوال میرا غور سے سنیے گا، اسی سوال سے آگے بڑھ کے واپس خطبے پہ آؤں گا. قرآن نے آواز دی کہ جب آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان بھی نہیں تھے، بھی نہیں تھے، تب قدرت نے پکارا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ. پھر آدم خلق ہو گئے، حوا ساتھ خلق ہوئی. آدم ابو البشر ہے، حوا ام البشر ہے. جنت میں اتاری گئی، آدم بھی اتارے گئے، اس کے بعد زمین پر بھیج دیے گئے. تو اعلان آدم کے لیے باقی رہا انی جاعل فی الارض خلیفہ. پوچھنا یہ ہے، کسی کتاب میں، کسی روایت میں، کسی تقریر میں کہیں آپ کے پاس حوالہ ہو تو لے آئیے کہ حضرت حوا نے کبھی اپنے گھر میں، کبھی لوگوں سے، کبھی قوم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہو ہماری خلافت. میں نے آج آپ کے اذہان عالیہ کو عجیب رخ پہ موڑ دیا. کہیں جناب حوا نے کہا ہو یا کہیں فرمائے ام البشر سارے انسانوں کی والدہ ہے ہماری خلافت. آدم کہے کہ میری خلافت، حوا نے کہا. آگے بڑھو. قرآن نے آواز دی وَإِذَا ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. جب ابراہیم کلمات کے امتحان میں پورے اترے اور ہم نے کہا ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنایا، تو حضرت ابراہیم خلیل بھی ہے، حضرت ابراہیم امام بھی ہے. آپ کے پاس کوئی بیان موجود ہو تو مجھے بتلائیے کہ کہیں پر انہوں نے فرمایا ہو کہ ابراہیم کے لیے تو قرآن بتلا رہا ہے امام بھی ہے، خلیل بھی، رسول تو ہے، نبی بھی ہے، مگر خلیل بھی ہے، امام بھی ہے. پوچھنا آپ سے یہ ہے کہ دو بیویاں مشہور ہوئی، ایک جناب سارا، ایک جناب ہاجرہ. تو کبھی سارا نے کہا وہ ہماری خلت، کبھی ہاجرہ نے کہا وہ ہماری امامت. میرا مقدمہ سمجھ میں آ رہا؟ ابراہیم کے پاس امامت ہے، ابراہیم کے پاس خلت ہے، لیکن جناب سارا نہیں کہتی نظر آتی ہماری امامت، ہاجرہ نہیں کہتی ہماری خلت. اور آگے بڑھو.
موسیٰ کو طور پہ بلایا کلام کے لیے، اور موسیٰ کو کلام کا شرف بخشا، تو شرف تکلیم حضرت کلیم اللہ نے پایا۔ دو بیویوں کا ذکر ان کے ساتھ بھی آیا، ایک ان کی والدہ، ایک ان کی بہن، دونوں کا ذکر قرآن میں ہے۔ ایک یوکبید ہے، ایک ام کلثوم ہے۔ دونوں میں سے کسی نے کبھی فرمایا ہمارا تکلیم نہیں؟ چوتھی منزل، یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ۔ مریم ہم تمہیں، اللہ تمہیں، فرشتے کہ اللہ تمہیں ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے جو مسیح بھی ہے، اس کا نام عیسیٰ ہے۔ تو مسیحائی عیسیٰ کو دنیا میں آنے کے 10 برس 15 برس بعد نہیں ملی ہے، پیدائشی طور پر مسیحائی لے کر آئے ہیں۔ تو عیسیٰ کا مسیح ہونا قرآن بتلا رہا ہے، شرف ہے ان کا۔ مریم جیسی معصومہ جن کے پاس اور بھی شرف ہے، مصطفیٰ بھی ہے، پاک و پاکیزہ بیوی بھی ہے، لیکن کہیں مریم نے کہا ہماری مسیحائی۔ 4 مثالیں دی کافی ہے۔ آدم کی خلافت کا اعلان ہوتا ہے تو حوا نہیں کہتی ہماری خلافت۔ ابراہیم کی امامت و خلت کی بات ہوتی ہے تو سارا و حاجرہ نہیں کہتی کہ ہماری خلت و امامت۔ توجہ کیجئے گا، موسیٰ کی تکلیم کی کا شرف کا اعلان ہوتا ہے تو یوکبید اور ام کلثوم نہیں کہتی ماں اور بہنیں کہ ہماری تکلیم۔ عیسیٰ کی مسیحائی کا اعلان ہوتا ہے تو مریم نہیں کہتی ہماری مسیحائی۔ میں نے بہت تلاش کیا، تاریخ آدم و عالم میں مجھے کل 2 مثالیں ملی ہیں، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، بس یہی آج سنانا ہے مجھے۔ وہ 2 مثالیں سن لیجئے۔ پہلی مثال ایک ماں کی ہے، دوسری مثال اسی کی بیٹی کی ہے۔ پہلی مثال ایک ماں کی ہے، دوسری مثال اسی کی بیٹی کی ہے۔ تو اب جملے یاد رکھنا، میرا مقدمہ تم تک پہنچ گیا ہے۔ ماں نے، میں نے ابھی کہا تھا ماں کا خطبہ بھی ابھی طاہر بن تیفور نے نقل کیا اور بیٹی کا بھی، تو ماں کا خطبہ، ماں نے خطبہ نبوہ میں ارشاد فرمایا وَجَعَلَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا لَكُم مِّنَ الشِّرْكِ وَالصَّلَاةَ تَنزِيهًا عَنِ الْكِبْرِ وَالزَّكَاةَ تَزْكِيَّةً لِلنَّفْسِ وَاللِّبَاسَ فِي الرِّزْقِ وَالصِّيَامَ تَشْيِيدًا لِلدِّينِ وَالْحَجَّ تَنْسِيقًا لِلْقُلُوبِ والجہاد عزا للاسلام وطاعتنا لزاما للملہ وامامتنا امانا من الفرقہ۔ یہ ماں کہہ رہی ہے، ترجمہ سنو، جعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک، اللہ نے ایمان کو اس لیے رکھا تاکہ لوگ شرک سے پاک رہیں۔ ایمان شرک سے پاک رکھتا ہے، یعنی ایمان کا کام ہے کہ وہ شرک سے پاک رکھے۔ تو جہاں جہاں ایمان آ جائے وہاں شرک نہیں آ سکتا۔ سننے والے بچوں کے حوالے کر دوں اور میرے بچے اسے محفوظ کریں۔ جہاں جہاں ایمان آ جائے وہاں، ابھی پہلا جملہ پڑھا ہے اس بیوی کے کلام سے، جہاں جہاں ایمان ہو وہاں شرک نہیں آ سکتا۔ یہ کہہ رہی ہے وہ بیوی، اور سورہ توبہ پڑھو جا کر، سورہ توبہ آواز دے رہا ہے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ حَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيٌّ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ
کیا کہا قرآن نے؟ سورہ توبہ. اچھا آئے سورہ توبہ کی کیوں پڑھی وہ بھی سن لو. شاید کبھی کسی کی اس پہ نظر نہ گئی ہو تو میرے بچے محفوظ کریں. لہج البلاغہ تمہارے سامنے ہے. سارے خطبے علی کے اٹھا کے پڑھ جاؤ, سب بسم اللہ سے شروع ہوتے. لہج البلاغہ ہے نا سب, سارے خطبے بسم اللہ سے شروع ہوتے. سیدہ کا خطبہ اٹھا کے پڑھو, بسم اللہ سے شروع ہوتے. امام حسین کے خطبے بسم اللہ سے شروع ہوتے. باقی سارے ائمہ, امام حسن کے خطبہ بسم اللہ سے شروع ہوتے ہیں. باقی ائمہ کے خطبے بسم اللہ سے شروع ہوتے ہیں. سارے خطبے بسم اللہ سے شروع ہوتے ہیں. لیکن جناب زینب کا خطبہ دمشق کے دربار کا بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتا. اتنی آسانی سے گزرنے والا نہیں. جناب زینب کا خطبہ بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتا, جبکہ آبا و اجداد اور پوری نسل میں سب کے خطبے بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے. زینب کبریٰ کا خطبہ بسم اللہ کے بغیر شروع ہوتا ہے. شاید کوئی کہے تو پلٹ کر علی کی بیٹی آواز دے گی قرآن کے سارے سورے بسم اللہ سے شروع ہوتے ہیں, مگر ایک سورہ بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتا. ایک سورہ بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتا, سارے سورے بسم اللہ سے شروع ہوتے ہیں. سورہ توبہ بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتا. جاؤ علماء سے پوچھو کہ سورہ توبہ بسم اللہ سے کیوں نہیں شروع ہوتا, کہ سارے سورے رحمت کی خبر دے رہے ہیں, توبہ عذاب کی خبر دے رہا ہے, اس لیے رحمت کا ذکر نہیں کیا. سارے خطبہ رحمت کی خبر ہے, زینب کا خطبہ عذاب. زینب نے کیا کہا؟ غسل تو بسم اللہ سے خطبے کو نہیں شروع. اب آؤ دوسری بات, سورہ توبہ نے کیا کہا؟ سورہ توبہ کہہ رہا ہے اذان من اللہ ورسولہ, اللہ اور رسول کی طرف سے اذان ہے, اعلان نہیں ہے, اذان ہے. اذان اور اعلان میں آپ کو بھی فرق بتانا پڑے گا. حضرات اتنے بجے مجلس ہوگی, یہ اذان ہے کہ اعلان ہے؟ فلاں صاحب کی چابی کھو گئی ہے, اعلان ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا اعلان ہے, اللہ نے کہا اذان ہے. ہم نے تو آج تک یہ سنا اذان کیا ہے, اللہ اکبر سے شروع ہو رہی ہے, حی علی الفلاح, حی علی الصلاح, حی علی خیر العمل سے ہوتی ہوئی لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو جاتی ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بالکل آخری زمانہ ہے. اذان من اللہ ورسولہ, اذان ہے اللہ کی طرف سے ہے, رسول کی طرف سے ہے. جاؤ شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے, اور اسے یاد رکھنا, یہ حدیث علماء اہل سنت کی حدیث کی تسلسل سے آئی ہے, جتنا ہمارے ہاں آئی ہے, اور ان کے ہاں بھی امام سجاد سے, اور ہمارے ہاں بھی امام سجاد سے. اور امام سجاد سے جب ذکر ہوا تو آپ نے کہا تمہیں نہیں پتا کہ میرے جد کے اور ناموں میں ایک نام قرآن میں یہ بھی ہے, کہ کون سا؟ کہا اذان علی کا نام. علی کا نام ہی اذان ہے.
نہیں کا نام اذان ہے؟ جس کا نام ہی اذان ہے اس کے لیے کیا بحث کے اذان میں ہوگا، اس کا نام کیا ہے؟ رسول کی طرف سے. خدا کی قسم اگر سورہ توبہ کی شرح کر رہا ہوتا اور آیت کی تو پھر رکتا. اس وقت اس کی شرح نہیں کرنا، واپس خطبے تک جانا ہے. اللہ اور رسول کی طرف سے ہے. کیا اذان ہے؟ الی الناس، لوگوں کی طرف. یوم الحج الاکبر، ایک ہی تو حج رسول نے کیا ہے، ایک ہی حج ہے جو رسول نے کیا ہے، وہ حج اکبر. اس دن کیا ہے؟ اللہ بریء من المشرکین، اللہ بیزار ہے، مشرکوں سے بیزار ہے. اس کا رسول مشرکوں سے بیزار ہے، بری ہے، قیامت تک کے لیے اعلان ہے قرآن میں. اللہ سب کچھ برداشت کرتا ہے، شرک نہیں برداشت کرتا. اللہ بیزار ہے، اللہ بیزار ہے، مشرکوں سے بیزار ہے. اور جب مشرکوں سے بیزار ہے تو شرک سے بھی بیزار ہے. اچھا صرف وہی بھی بیزار ہے، رسول بھی بیزار ہے. اللہ اور رسول شرک سے بیزار ہے. اور سیدہ کہہ رہی ہے خطبے میں، جعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک، اللہ نے ایمان تمہارے لیے قرار دیا تاکہ تمہیں شرک سے پاک رکھے. شرک سے مشرکوں سے بیزار ہے اور پاک رکھنے کے لیے ایمان قرار دیا ہے. کچھ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اب جاؤ صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ستہ، صحیح حدیث، اور حدیث کے لفظ تمہارے حوالے. رسول نے کہا یا علی حبک الایمان. یا علی حبک الایمان، تیری محبت ایمان ہے. یہاں کہا تیری محبت ایمان ہے، اور وہاں کا برز الایمان کلہ. وہاں محبت کو نہیں کہا، وہاں وجود علی کو ایمان کہا. علی کا وجود ہی ایمان ہے، علی کا وجود ہی ایمان ہے، علی کی محبت ہی ایمان ہے. اور اللہ شرک سے بھی بری، رسول شرک سے بھی بیزار، مشرکوں سے بھی اللہ اور رسول بیزار. جو اللہ اور رسول شرک اور مشرکوں سے بیزار ہے. رجب کا مہینہ تو دو جملے سن لو ورنہ ایک ہی کہتا. جو اللہ شرک اور مشرکوں سے بیزار ہے، اس نے اپنے ہی گھر پہ علی کو اتارا.
کلثوم یاد ہے نا؟ تو ایک ماں کہہ رہی ہے گفتگو کرتے ہوئے جعل اللہ الایمان کثیرا لکم من الشرک. آج اتنی اشارہ کبھی پھر تفصیل سے بتوفیق الہی بتائی دے محمد. اللہ نے ایمان کو اس لیے قرار دیا تاکہ تمہیں شرک سے پاک رکھے. اور ایمان وجود ولی ہے، ایمان نہیں ہے لیکن محبت ایمان ہے. والصلاۃ تنزیہا للکبر. نماز کو اس لیے رکھا تاکہ تم غرور میں مبتلا نہ. نماز تمہارا غرور توڑتی ہے. خدا کی قسم اگر کربلا اور حسین اور ان کی خار اقدس کے ذکر میں گفتگو نہ کر رہا ہوتا تو جملہ نہ کہتا. تمہارا سجدہ تمہارا غرور توڑتا. میرے جملے کو یاد رکھنا، ضائع نہ کرنا. تمہارا سجدہ تمہارا غرور توڑتا ہے. حسین کے سجدے نے باطل حکمرانوں کا اور زکات اس لیے رکھی کہ تمہارا لفظ پاک رہے اور تمہارا رزق بڑھتا رہے. والصوم تشییدا للدین والصوم تنسیقا للقلوب. اور روزہ اس لیے رکھا کہ دل مضبوط ہو جائے. والحج تشییدا للدین. اور حج اس لیے رکھا کہ دین زور پکڑ لو. والجہاد عزت للاسلام. اور جہاد اس لیے رکھا کہ اسلام کی عزت. اب آخری دو ٹکڑے جس کے لیے پورے فقرے پڑھے تھے. کیا کہا تھا میں نے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. آدم کہے میری خلافت، حوا نہیں کہتی ہماری خلافت. ابراہیم کہے میری امامت و خلت، سارا اور حاجرہ نہیں کہتی میری امامت و ہماری امامت و خلت. موسیٰ کہے ہماری تکلیف، یوں کبھی دورہ ام کلثوم نہیں کہتی ان کی بہن ہماری تکلیف. عیسیٰ کہے ہماری میری مسیحائی، مریم نہیں کہتی ہماری مسیحائی. اب فقرے سنو. وَطَاعَتَنَا لِزَوْمًا لِلْمِلَّةِ وَإِمَامَتَنَا مَارًا مِنَ الْفُرْقَةِ. اور اللہ نے ہماری اطاعت ملت کے نظام کو درست رکھنے کے لیے رکھی اور ہماری امامت. کون سمجھا کون نہیں سمجھا. کہنا تو یہ چاہیے تھا میرے شوہر کی امامت. مجھ جیسے جاہل کی سمجھ میں جو بات آ رہی ہے مجھے کیا پہنچتا کہ میں معصومہ کے کلام پر کوئی بات کروں، لب کھولوں. سمجھنے کے لیے کہہ رہا تھا. اگر یہ کہتی کہ میرے شوہر کی امامت، میرے بیٹوں کی امامت، میرے بابا کی رسالت، نہیں ہماری امامت، ہماری جملہ تم نہ سمجھو گے تو کون سمجھے گا؟ ہاں تب پلٹ کر سیدہ جواب دے گی. میرے اگر میں مجھ جیسا جاہل دستے ادب جوڑ کر بی بی کی خدمت میں کہے ہم میرے شوہر کی امامت، میرے بابا کی اطاعت، میرے بچوں کی امامت، بی بی یہ کیوں نہیں کہا؟ ہماری امامت کیوں کہا؟ تو بی بی پلٹ کے جواب دے گی کہ غور تو آیت پہ کرو قرآن کی. اگر یہ سب میرے بغیر مباہلے میں گئے ہوتے تو
صاحب کہ بزرگوں کے ان کے بزرگ جو دنیا سے گزر چکے ان کے درجات کو بلند کرے، اور یہ ان کے بزرگوں کا اخلاص نیت ہے کہ باہر جو تم دیکھ رہے ہو یہ خلوص ہے۔ میرے ساتھ میرے دوست احباب کچھ ایسے بچے ہیں جو تقریباً ہر جگہ ہی میری مجلس میں جہاں میں پڑھ رہا ہوتا ہوں، اس وقت جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ گفتگو پہلے ابھی تک کری نہیں تھی۔ پہلی بار یہاں کی بات کر رہا ہوں۔ کیا کہا؟ ہماری عمارت، ہماری اسٹیٹس پہنچ گیا، عظمت پہنچ گئی، 2 ہی بیویاں ملی اس کلمہ کی، جہاں خود معلوم تھا۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ طول زمین کے کنارے ہم پہ کاٹ دیے اور آسمان کی راستے ہم پر آفاق کے بند کر دیے؟ حیث تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو نے ہمارے بندوں کو قتل کیا ہے اور ہمیں اسیر کیا ہے، تو تو یہ سمجھ رہا ہے حیث رائت الدنیا مستوسقۃ والامور متسقۃ لا سہا لکا ملکنا وسلطاننا یا یزید مہلا مہلا ولا تطش جہلا اللہ سعید قول اللہ تعالی ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي خير لانفسهم انما نملي خير لانفسهم انما نملي ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين۔ یہ ظاہر نہیں کر سکتے تو اب وہ ساری تمہید آپ کے حوالے یہ فقرہ، اس فقرے کے لیے میں نے اتنی دیر آپ سے گفتگو کی ہے، خود میں کے اس فقرے کے لیے وہ ماں کا فقرہ یاد رکھیے گا، وہ میرا مقدمہ یاد رکھیے گا۔ شہزادی نے کہا تو سمجھ رہا ہے کہ تو نے ہمارے مردوں کو قتل کر کے ہمیں اسیر کر کے اپنے اقتدار کو مضبوط کر لیا اور ہمارا ملک چھین لیا۔ کچھ نہیں سمجھا، ہمارا ملک، ہماری سلطنت، یہ نہیں کہہ رہی میرے بھائی کا ملک، میرے بھائی کی سلطنت۔ اب ملک سے تو آپ کے ذہن میں تخت اور اقتدار آتا ہے نا۔ زینب کی گفتگو تو اس سلطنت و اختیار پر ہے کہ جس کے لیے نہ پاؤں کے نیچے تخت کی ضرورت ہے نہ سر کے اوپر تاج کی۔ وہ اختیار جو تاج کو بھی ٹھوکر میں رکھتا ہے اور تخت کو بھی ٹھوکر میں رکھتا ہے۔ زینب نے کیا کہا؟ ہماری سلطنت، ہمارا ملک۔ اس کا مطلب یہ کہ زینب نے بتلا دیا۔ حسین اب خالص اردو میں جملہ کہہ رہا ہوں اور ان سارے بچوں سے اور دوستوں سے کہہ رہا ہوں جو سال بھر اہل بیت کے معجزات اور اختیارات پہ گفتگو کرتے ہیں۔ زینب نے سمجھایا اے ہماری مودت پر ایمان رکھنے والوں، جب میرے بھائی کے اختیار پہ گفتگو کرنا تو زینب کو بے اختیار نہ سمجھنا۔ علی کی بیٹی کو بے اختیار نہ سمجھنا۔ اور اس کے بعد عجیب فکرے گئے، یا یزید مہلا مہلا، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ ارے اب لفظی یہی ہے، ترجمہ ہی یہی ہے، جیسے چاہیے مہلا مہلا، ٹھہر جا ٹھہر جا، ولا تطش جہلا،
जहालत के तकब्बुर में पता करो। मतलब तति बला तति जहला, ततिश का लफ्ज आता है अरबी ज़बान में बल मत खा। इससे तर्जुमा ही नहीं हो सकता। जहालत की अकड़ में बल मत खा। अल्लाह सही का कौल अल्लाह ताला। क्या तू अल्लाह का कौल भूल गया? क्या तू अल्लाह का कौल भूल गया? फिर आएगा कौन बातें करेंगे? बच्चे देखो की जात पे बुलंद तक सलावत। बारे दिगर सलावत। बल्लाह से सलावत भेजिए। देखिए अगर ये पूरा खुतबे के फिक्रे पहुंच जाएंगे तो मैं जिस शहजादी के खुतबे की फिक्रों तक आ रहा हूँ वो इस तसलसल ठहर जा बनाता थी चाला जहालत के तकब्बुर में बल मत खा। अल्लाह सही था कौल अल्लाह ताला। क्या तूने कुरान की आयत नहीं पढ़ी? भूल गया क्या? क्या वला यहसबल लज़ीना कफ़रू अल्लमा लुबली लहुम खैरुल अल्लमा लुबली खैरुल लिअन्फुसिहिम। के काफिर, ये कुरान है भाई, काफिर ये गुमान करते हैं कि हमने जो उनको मोहलत दी है, हमने काफिर गुमान करते हैं कि हमने जो उनको मोहलत दी है वो मोहलत उनके खैरुल लिअन्फुसिहिम, वो उनके लिए बहुत अच्छी है। काफिर गुमान करते हैं कि हमने जो मोहलत दी है वो उनके लिए बहुत अच्छी है। इल्लमा लुबली लियज़दादू इसमन। हमने तो मोहलत इसलिए दी है ताकि खताएं और बढ़े। मोहलत ही इसलिए दी है कि खताएं और हमने उनके लिए बड़ा अजाब रखा है। अजीब बात है कि ये वो आयत है जिसकी बुनियाद पर शहजादी के इस खुतबे से ये साबित हुआ कि ठहर जा जहालत के तकब्बुर पे बल मत खा। जो वक्त तुझे मिल गया है इसको अपने लिए मोहलत समझ के अच्छा न समझ। जो समझेगा वो समझेगा। ये तो मोहलत तेरे लिए है। अभी तूने हुसैन को कत्ल किया, मतलब क्या था? अब ये खुतबे में नहीं बात में करना। अभी तूने हुसैन को कत्ल किया है तो ज़माना बहस कर रहा है। ज़माना बहस कर रहा है, सही किया गलत किया, इक़दाम क्या था, तारीफ क्या थी, करनी चाहिए थी नहीं करनी चाहिए थी, तलब करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था। अभी 1 साल गुजरेगा, रसूल के रोज़े पे तू हमला करेगा, मदीना ताराज होगा, फिर बहस के दरवाजे और बंद हो जाएंगे। 1 साल और गुजरेगा, 61 से 62 और 62 से 63, तो फिर काबे पे तू चढ़ाई करेगा। क्या किसी काबे से दुश्मनी करने वाले के लिए बहस होगी कि उसका दीन क्या था? क्या किसी काबे से बहस दुश्मनी करने वाले के लिए बहस होगी कि उसका दीन क्या था? अब ये ज़ैनब भी कह सकती थी फकीद कायदा कहा है, फकीद, अब तुम्हारे हवाले जैसे चाहो सुनो, फकीद कायदा का
وواسع صدقہ واللاسع جہدکا واللہ لا تبہو ذکرنا ولا تبیت وجنا ولا تدرک عمدنا ولا ترہز الکارہا. ترجمہ تمہارے حوالے. یاد رکھا بچوں، یاد رکھا اس ترجمے کو، شہزادی کے فقرے کو زندگی بھر یاد رکھو. بیوی نے کہا بکر کرتا ہے کر لے جتنا کرنا ہے، پر شرع نہیں کر سکتا بہت سی چیزوں کو، بس تم مطالب محفوظ کرو. بکر کرتا ہے کر لے جتنا، فقد قیدہ کا جتنا تجھے بکر کرنا ہے کر لے. واسع سعیہ کا اپنی ساری کوششیں کر لے. واللاسع جہدکا جہدکا، اور دیکھ جو تجھے کرنا ہے جتنی تدبیریں کر سکتا ہے کر. 3 جملے کہہ کر جو فطرہ کہا ہے اب تم سنو. واللہ لا تبہو ذکرنا، تو ہمارا ذکر نہیں مٹا. میں 2 چیزوں کا تماشا پسند نہیں کرتا. 2 چیزوں کا تماشا پسند نہیں کرتا. میرے پاس اسلام کی بہت دلیلیں ہیں اس سلسلے میں، جس کو بات کرنی ہے مجھ سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. ایک محبت کا تماشا اسلام میں جائز نہیں ہے، ایک عبادت کا تماشا نہیں. بات صرف اس لیے اس وقت کہہ رہا ہوں کہ دمشق کا خطبہ سنا رہا تھا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 12 سال کے بعد مجھے یہ توفیق نصیب ہوئی. حالات کی وجہ سے میں حاضری نہیں دے سکا تھا در دولت پر 12 سال سے. میں اس سال شہزادی کے در دولت پہ گیا. میں نے وہی طے کیا تھا کہ میں آج ہی خطبہ بیوی کے روزے میں طے کیا تھا کہ آج تاریخ میں اس خطبے کو پڑھنے کی سعادت حاصل کروں. اس لیے پڑھا. اب میرے بس یہ جملے سنو، ابھی میں مسائل پڑھ رہا ہوں. اب وہ تفصیل جہاں چھوڑی ہے مجھے وہ بیان کر رہا ہے، لیکن یہ سنیے. بکر کرتا ہے کر لے جتنا تجھے کرنا ہے کر لے. اپنی ساری کوششیں کر لے، اپنی ساری تدبیریں کر لے. واللہ لا تبہو. اگلا فکرہ وہ اس پس منظر میں سمجھ لیں. ہماری عبادت، ہماری اطاعت، ہماری سلطنت، ہمارا اختیار، ہمارا ملک، ہماری امامت. اب سنو جملہ بیوی کا، اور جیسے چاہو سنو، تمہاری مرضی ہے. واللہ لا تبہو ذکرنا ولا تبیت وجنا، تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا اور ہماری وحی کو بار نہیں سکتا.
کھیلا تھا، نہ وحی آئی تھی، نہ ملک آیا تھا. زینب نے یہی سمجھایا ہمارا وجود، ہمارے گھرانے کا وجود وحی کی دلیل ہے. کیسے؟ اگر دلیل نہ ہوتی تو کٹا ہوا سر کہیں قرآن پڑھ رہا ہوتا. اچھا چلو اب اگلا جملہ سمجھانے کے لیے مجھے ایک لفظ ہے، مجبوری ہے، مجھے بچوں کو بتانا پڑے گا. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ اپنی ابتدا تو جانتے ہو گے، لیکن ان سے پوچھوں کہ اپنی انتہا بتا دوں تو نہیں بتا سکتے. دنیا کا کوئی شخص اگر اپنی ابتدا بھی بتا سکے، دوسرے کی تو بات ہی بتائیے. میں آپ کی ابتدا نہیں بتا سکتا، آپ میری ابتدا نہیں بتا سکتے، لیکن دنیا کا کوئی شخص اگر اپنی ابتدا بتلا دے تب بھی وہ اپنی انتہا نہیں بتلا سکتا. انتہا کو غایت کہتے ہیں عربی میں، غایت کو ابد کہتے ہیں. زینب بھی کہہ سکتی تھی وَلَا تَبْهُ ذِكْرَنَا، ہماری جانیں قربان، ہماری جانیں قربان عقیلہ بنی ہاشم پر. وَلَا تَبْهُ ذِكْرَنَا وَلَا تُبِهِ تَوَيَّنَا وَلَا تُدْرَكُ عَمَلَنَا. کر لے جتنا بکر کرنا ہے، تو ہماری انتہا کو پا ہی نہیں ہماری انتہا. بہت دب دب کے سبحان اللہ کہا ہے تم نے، دیکھ لیا میں نے، روک لیا تم نے مجھے، روک لیا تو سنو. جاؤ زیارتوں کی کتابوں میں کتاب المزار شیخ محمد ابن یعقوب کلینی. کتاب المزار، مزار اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں زیارتیں نقلی ہیں. کتاب المزار شیخ محمد ابن یعقوب کلینی. کتاب المزار شیخ مفید. کتاب المزار شیخ صدوق. کتاب المزار سید ابن طاووس. کتاب المزار شیخ توسی. کتاب یہ سب نے لکھی ہے الگ الگ. کتاب المزار علامہ ہلی. کتاب المزار علامہ مجلسی. کتاب المزار شیخ عباس قطبی. کتنے حوالے دے دیے. ہر کتاب المزار میں امام حسین کی زیارت کا جو چیپٹر ہے اسے کھولو. پہلی زیارت وفاتی میں تو پہلی زیارت امام حسین کے چیپٹر ہے، اسے کھولو. اس میں یہ فقرہ تمہیں مل جائے گا. اور وہاں کہیں نہ ملے تو پھر زیارت جامعہ میں ملے گا، جسے امام لقی نے تعلیم کی. چھوٹا سا ٹکڑا ہے. بکم فتح اللہ و بکم یفتح. اے اہل بیت، اے حسین، کائنات کو اللہ نے تم سے شروع کیا ہے، تم پہ یہ تمہاری وجہ سے کہو تب بھی وہی مطلب، وہی مطلب ہے. تم سے شروع کیا ہے، تم پہ ختم کر. تو ہماری غایت کو نہیں پا سکتا، تو ہماری غایت کو نہیں پا سکتا. الحمدللہ الحمدللہ الذی ختم لأولنا بالسعادة والمغفرة ولآخرنا بالشہادة والرحمة. لیجئے خطبہ تمام ہو گیا.
ساری تعریف، کچھ بیچ کے مسائل کے فکرے میں اچھے سے چھوڑے ہیں تاکہ وہ تسلسل سے تقریر ادھر لگ ہو جائے، وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمارے اولین کو سعادت اور مغفرت کے ساتھ دنیا سے لے گیا اور ہمارے آخرین کو شہادت کے ساتھ۔ سعادت اور شہادت، یہ چیلنج ہے علی کی بیٹی کا، ہمارے دربار میں کر رہی ہے کوئی نسل جو سعادت اور شہادت دکھلائے، اس تسلسل میں سعادت وَمِنَ الْعَدْلِ يَبْلَغْتُ لَقَا تَحْدِيرُ کا تحریر کا امام کا عجیب فطرہ کا، تیرے گھر کی عورتیں اور تیری کلیزیں تو پردے میں بیٹھے، آوازیں نہ رک کر میں بہت اطمینان سے پڑھوں، مجھے کچھ منزلیں پڑھنی پڑتی، تیرے گھر کی عورتیں اور تیری کلیزیں تو پردے میں بیٹھے، اور رسول کا گھرانہ مصطفیٰ کی بیٹیاں، نبی کی نواسیاں، میرے بخلا وہ چادر بڑے دربار میں لائی ہے۔ زینب کا فطرہ صرف اتنا ہے، یہ تو تم کتابوں سے پوچھو، تاریخوں سے پوچھو، نہیں اگر کسی سے نہ پوچھ سکو تو کسی دل بارگاہ سید سجاد میں حاضری ہو اور بیمار کربلا سے ہاتھ جوڑ کے پوچھ لو، مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی؟ دیکھو کچھ منزلیں ایسی پڑھنے جا رہا ہوں جو اس سے پہلے میں نے یہاں کبھی نہیں پڑھی، میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے اسے محفوظ کریں۔ جاؤ پوچھو، پوچھا بلحال نے پوچھا، دیگر لوگوں نے پوچھا، جوابات کچھ تم تک پہنچے، کچھ ایسے ہیں جو ابھی نہیں پہنچے۔ بہت تفصیلی حدیث ایک ہے 4 باب کی، اس سے پہلے کہ میں تمہیں یہ بتاؤں، بس آئی نہیں، آوازیں نہ رکے، گریے ہی گریے گا، مجھ سے شام کا نقشہ سن لو۔ نقشہ کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ یہ پتہ رہے کہ قافلہ کہاں کہاں سے کیسے کیسے ہے۔ آج جاؤ گے تو کبھی دیکھنا کہ باب توما کہاں، باب توما تے واو اردو میں لکھتے تے واو بیم الف، باب توما، باب توما سے جب داخل ہوگے، یہ دمشق میں شہر میں، ابھی دربار میں شہر میں داخل ہونے کا رستہ ہے۔ 7 دروازے شہر کے تھے، اچھا یہ 7 کے عدد کی ترتیب یاد رکھنا، 7 دروازے شہر کے تھے، 7 دروازے دربار کے تھے۔ دربار کے جس دروازے سے قافلہ داخل ہوا تھا اس کے بعد جو راہداری کی طویل، اس میں بھی 7 دروازے تھے۔ اب سمجھ میں آ رہے دروازے؟ باب توما پہلا دروازہ ہے جس پر قافلے کو لایا گیا ہے، لانا کہیں اور سے تھا لیکن عین وقت پر ارادہ تبدیل کیا گیا اور باب توما سے لایا گیا۔
اگر کسی اور دروازے سے تم دربار کی طرف آؤ گے تو تمہیں سڑکیں تھوڑی سی کشادہ ملے گی، چوڑی ملے گی. سن لیا؟ دروازے سے آؤ گے تو سڑکیں بڑی کشادہ ملیں گی. لیکن اگر باب توبہ سے آؤ گے تو باب توبہ سے باب العمارہ تک، باب العمارہ دربار کا دروازہ، باب توبہ سے باب العمارہ تک یہ سارا بازار ہے، سارا بازار ہے اس وقت جس وقت قافلہ آیا. اور اس کی سڑکیں بہت گلیاں تنگ ہیں. یعنی اگر آج بھی جو جائے گا تو وہ دیکھ لے گا کہ گلیاں کتنی تنگ ہیں. اگر وہاں پر 50-60 آدمی گلیوں میں جمع ہو جائے تو آگے بڑھنا مشکل ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ گلی سمجھ گئے؟ اچھا یہ جو سن رہے ہو کہ بازار ہے تو بازار سے گزارا گیا تو یہ مت سمجھنا کہ بازار تھا تو دکانیں کھلی ہوئی تھی، لوگ چیزیں خرید رہے تھے، ایسا کچھ نہیں تھا. اعلان کیا گیا تھا کہ لوگ سج بن کے سنور کے آئے، عید کا دن ہے، لوگ سج بن کے سنور کے آئے. عماد الدین نے لکھا، عماد الدین طبری نے لکھا، یہ منزلیں ہیں جو منزلیں اگلی پڑھنی ہے اس کے لیے. عماد الدین طبری نے لکھا کہ باقاعدہ یہ اعلان کیا گیا تھا کہ عورتیں ہار سنگھار کر کے، زیورات پہن کے، ہاتھ پاؤں میں مہندی لگا کے، مرد نئے کپڑے پہن کے، بچوں کو نئے کپڑے پہنا کے، سارا مجمع اس طرح سے آ رہا. اور عام تعطیل تھی. عام تعطیل کا مطلب یہ ہے کہ دکانیں بند تھی، بازار کی دکانیں نہیں کھلی ہوئی تھی. اب تم کہو گے جب دکانیں نہیں کھلی ہوئی تھی تو پھر ہوا کیا؟ دو باتیں ہوئی. پہلی بات تو یہ ہوئی کہ دکانوں کے آگے بڑے بڑے پردے ڈالے گئے تھے، بڑے بڑے پردے ڈالے گئے تھے. پردے رنگین تھے اور نقشین تھے، ان پہ تصویریں بنی ہوئی تھی. اور ان دکانوں کے آگے، پردوں کے آگے چوکیاں، تخت بچھائے گئے تھے. ان تختوں پر دو طرح کے لوگ بٹھائے گئے تھے، ایک موسیقی بجانے والے، ایک شراب پلانے والے. دیکھو آج جتنا سننا تمہارے لیے مشکل ہے اتنا پڑھنا میرے لیے مشکل ہے. بڑے بڑے پردے ڈالے گئے تھے، پردوں کے آگے تخت اور چوکیاں بچھائی گئی تھی. ان چوکیوں پہ دو طرح کے لوگ بٹھائے گئے تھے، ایک موسیقی بجانے والے، ایک شراب پلانے والے. اس کی وجہ سے بڑا مجمع تھا. سن لیا؟ اور بڑے بڑے آئینے لگائے گئے تھے تنگلیوں میں، آئینے، تاکہ جو قریب سے تماشا نہ دیکھ سکے اسے آئینے میں منظر نظر آئے. بڑے بڑے آئینے لگائے گئے تھے. کبھی موقع ملے اور جانا نصیب ہو، خدا تمہیں جانا نصیب کرے، تو باب توبہ کے اس رستے سے جانا اور گھڑی لے کر صرف وقت دیکھتے ہوئے جانا کہ تمہیں باب توبہ سے باب العمارہ تک پہنچنے میں کتنی دیر لگی ہے، کتنی دیر لگی ہے. بس جب وہ وقت سمجھ لینا کہ کتنی دیر لگی ہے تب تاریخ کا فکرہ سمجھنا کہ علی کی بیٹی کو کتنا وقت لگا.
बाजार पढ़ा है, मुझे तो आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। देखो मैंने कभी कहा नहीं, लेकिन जितनी देर मेरे साथ चलोगे मैं उतनी देर पढ़ पाऊंगा, इसलिए कि मेरे लिए तुम्हें सुनना मुश्किल है, मेरे लिए तुमसे ज्यादा पढ़ना मुश्किल है। बाबे तोमा से ये काफिला दाखिल हुआ। इस काफिले को बजती हुई शहनाइयों, सारंगियों, मौसीकी की आवाजें, तमाशा देखने वाले, शराब पिलाने वाले, सागरों की आवाजें, दीना की आवाजें, ऐसे में काफिले को ले जाया गया। और काफिला यूं ले जाया गया कि काफिले में बीबियां बेबकरा चादर है, लेसों पे शहीदों के सर है, आवाज देने वाला आवाज दे रहा है, हाज़ हिस्सबाया में बनाते रसूलुल्लाह। मैं इस वक्त इस तफसील में नहीं जाता कि बाबे तोबा से बाबुल इमारत तक पहुंचने में काफिले को कितनी देर लगी। कम से कम जिसने लिखा उसने लिखा कि दिन ढल गया, कम से कम जिसने लिखा उसने कहा पूरा दिन गुजर गया इस पूरे रास्ते से गुजरने में। बाकी रास्ते तो मैंने अभी पढ़े नहीं जहां से काफिला गुजारा गया। बाबुल इमारा पे लाके काफिले को रोक दिया गया, बाबुल इमारा पे काफिला रोक दिया गया। जिन मुअर्रिखीन ने कम से कम लिखा उन्होंने लिखा एक रात, जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा लिखा उन्होंने लिखा 3 रातें। अब ये फिक्रा तुम समझोगे। इस वक्त पूरी दुनिया के ज्यादातर इलाकों में और शहरों और मुल्कों में सर्दी का मौसम है और शाम में भी सर्दी है और ठंड का मौसम है। मौसम 4 तरह के होते हैं, हर मौसम के तकाजे अलग होते हैं। इस पर बहस करना बेकार है कि कौन सा मौसम था, लेकिन किसी शरीफ घराने के मर्दों से अगर कहो कि गर्मी का मौसम हो या सर्दी का, बहू बेटियों को लेकर ज़ेरे आसमान बैठ गए। ज़ेरे आसमान बैठ जाओ, रात कम से कम 1 रात, और रशीद ने लिखी ज्यादा से ज्यादा 3 रातें। ये 3 रातें गुजरी कि 1 रात गुजरी, ये इसलिए गुजरी कि दरबार सजाया जा रहा था। बस यही तक तुम्हें लाना था। यही पे वो वाकया हुआ, इसी जगह बाबुल इमारा पे वो वाकया हुआ। वो भी तुम्हें याद दिला दूं कि जब दरबार सजा लिया गया और दरबार सजाए जाने के बाद दरवाजे खुले और कहा गया चलो, तो अली की बेटी जमीन पे बैठ गई और ज़ैनब ने कहा मैं ना जाऊंगी इस दरबार में, मैं ना जाऊंगी। और यही वो खबर ज़ैनब ने दी है कि जब ताजियाला लेकर खूनी आगे बढ़ा तो इमाम सज्जाद से आगे बढ़कर जंजीरें संभाल कर फूफी अम्मा न चलने का क्या सबब है? का 21 रमजान की शब पे अपनी शहादत से पहले मेरे बाप ने जख्मी सर मेरे दोस्त पे रख के कहा था, ज़ैनब तू अकेली दरबार में नहीं जाएगी, तेरा बाप आएगा। तेरा बाप आएगा, ये कह के खड़ी हुई, अस्सलाम वालेकुम या अमीर अल-मोमिनीन। यहां तक मैंने तुम्हें सुनाया है, यहां तक मैंने तुम्हें सुनाया है, ये सब तुमने सुना है, लेकिन अब इसके बाद की मंजिलों के लिए ये पढ़ा है। ये जो बाबुल इमारा है, यहां से जब काफिला आगे दाखिल हुआ तो एक तवील राहदारी है, राहदारी चौड़ी है, उसके दोनों तरफ सिपाही हैं, जर्री कमर गुलाम है, लेज़े तलवारें हाथों में लिए हैं, और भी लोग हैं, और इतनी तवील राहदारी है कि उसमें 7 दरवाजे गुजरते हैं। 7 दरवाजों से गुजर के अहले बैत को जाना है। अब इमाम सज्जाद के जुमले सुनो। इस दरवाजे से दाखिल करते वक्त पहले एक लंबी रस्सी लाई गई, लंबी, अब जैसे जाना सुनना, एक लंबी रस्सी लाई गई। उस रस्सी से असीरों को बांधा गया जैसे गोश्त बांधे जाते हैं, बीवियों के बाजू बांधे गए, बच्चों के गले
खिराज देना चाहता हूँ। रो लो इस लिए कि जो फिक्रा सुनाने जा रहा हूँ, देखो ये याद रखना, अली की बेटी बड़ा सफर करके आई है। मुझ में इतनी सकत नहीं है कि मैं ज्यादा देर पढ़ सकूंगा, लेकिन सुन लो, अली की बेटी बड़ा सफर करके आई है। अली की बेटी वो बीवी जिसने आशूर के दिन अपने भाई के लाशे को हाथों में उठाया था, वो जिसने सैयदुल साजिदीन को उठाया, वो जो इतना तवील रास्ता तय करती हुई आई। जब लंबी रस्सी लाई गई तो इमाम सज्जाद से तफसील पूछी गई वाकई की। इमाम सज्जाद ने रोते हुए कहा कि रस्सी से सबसे पहले मेरी फूफी उम्मे कुलसूम के बाजू बांधे गए। सुन लिया तुमने? सबसे पहले मेरी फूफी उम्मे कुलसूम के बाजू बांधे गए। अगला फिक्रा सुनोगे? अब तरतीब तो नहीं बताई ना आज तक किसी ने, इमाम सज्जाद ने बताई कि इस रस्सी से बांधे हुए असीरों की तरतीब में क्या था। एक के पीछे एक बीवी थी, एक के पीछे एक। इमाम ने कहा उम्मे कुलसूम के, मेरी फूफी उम्मे कुलसूम के बाजू बांधे गए। उसके बाद सकीना का गला बांधा गया। उसके बाद सकीना का गला बांधा गया। उसके बाद दीगर बीवियों के बाजू बांधे गए, दरमियान में ज़ैनब कुबरा। और उसके बाद सैयदे सज्जाद का जुमला सुनो। इमाम ने कहा कि रस्सी को मुझे नहीं पता, तेज खींचा गया, और अगर हम में से कोई गिर जाता था या रुक जाता था तो ताज़िया न मारो। हम में से अगर कोई गिर जाता था या रुक जाता था तो ताज़िया न मारा जाता था। यहां तक तो वाकया था। एक फिक्रा मुझे नहीं मालूम तुम कैसे सुनोगे, इसलिए कि मैं मख्तल इस वक्त में सारा नहीं सुना सकता, लेकिन ये फिक्रा सुन लो। ये तवील राहदारी बीवियों ने कैसे उबूर की, इसकी पूरी तफसील पढ़ी नहीं जा सकती, लेकिन एक जुमला सिर्फ सुन लो। तेजी से रस्सी को खींचा गया, बीवियों को और असीरों को ले जाया गया, और बीवियों के लबों पर सिर्फ एक लफ्ज था, और वही आवाज बार बार बुलंद होती थी, बार बार बुलंद होती थी। कैसे सुनोगे मुझे नहीं पता। इमाम सज्जाद कहते हैं ये सारा काफिला दरबार के दाखिले तक इस तरह पहुंचा कि बीवियां कहती थी या अली, या अली, या अली, और दरबार उड़ गया। या अली, कुछ याद आया तुम्हें? मख्तले करबला में अली अकबर के लाशे पर जाते हुए हुसैन कहते थे या अली, या अली, और ज़ैनब की आवाज आ रही थी भैया ज़ैनब आ रही है। मख्तले करबला में असरे आशूर के बाद जब वादे की वफा के लिए ज़ैनब मख्तल में आई, भाई का लाशा हाथों पे उठाया, उस वक्त या अली नहीं कहा। जब सैयदे सज्जाद को